مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو کچھ تبرکات تھے قرآن میں فرمایا گیا کہ اس میں موسیٰ اور ہارون کے آل کے علی نبی علیہ السلام تسلیم کچھ بقیہ باقی ماندہ بقیہ چیزیں کی کچھ تبرکات تھے. اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصائے موسوی تھا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لباس مبارک حضرت ہارون علیہ السلام کی نالین مبارک یا اور دیگر انبیاء و مرسلین کے کچھ تبرکات تھے. اس میں اس آسمانی توریت کی لوحیں یا تختیاں تھیں جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی. تو اصل تختیاں بھی اس میں رکھی گئی تھی بعض تختیاں. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک توریت کا نسخہ لکھوایا تھا وہ جو لکھوایا تھا وہ بھی اس میں موجود تھا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ من اور سلوہ کے کچھ حصے بھی رکھے تھے. من اور سلوہ جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو غیبی خوراک عطا فرمائی تھی اسے بھی کسی مرتبان میں برتنی میں کسی چیز کو رکھ کے اس میں رکھا گیا تھا. واقعہ مختصر یہ کہ اس میں جو کچھ تھا وہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والا سامان تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے وسیلے سے آنے والا من اور سلوہ یا توریت کی تختیاں یا توریت شریف کا نسخہ یہ سب کیا ہے تبرکات. اور اسے صندوق میں حفاظت سے اہتمام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے رکھا گیا. پتہ چلا کہ اللہ والوں سے منسوب چیزوں کو عزت و احترام کے ساتھ رکھنا یہ ہماری آج کی کوئی نئی ایجاد نہیں ہے. یہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام و تسلیم کا دیا ہوا طریقہ. پھر اس کے بعد اس تابوت سکینہ کو جسے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام و تسلیم لے کر چلے تھے مصر سے اور پھر فلسطین آئے تو اس کے لیے خیمہ بنایا گیا تو اسے خیمے میں رکھتے تھے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بعد میں بنی اسرائیل اور ان کے بادشاہ دشمنوں سے جنگ لڑنے جاتے تھے تو اس تابوت کو ساتھ میں لے کے جاتے تھے. فوج کے آگے آگے یہ تابوت رکھتے تھے. تو اس تابوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرمایا. پتہ چلا کہ اللہ والوں کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ. جب حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام و تسلیم کے تبرکات میں اتنی برکت ہے تو سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں کتنی برکت ہے. پھر اس کے بعد انہیں جب کبھی بنی اسرائیل کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی تو وہ اسی صندوق کے پاس آتے اب دعائیں کرتے اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا. لیکن بات سمجھ میں آ جائے اس بات کا خیال رہے کہ جب تک اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے اللہ کی نعمتیں ملتی رہیں گی. لئن شکرتم لأزیدنکم. اور جب اللہ کی نعمتوں کا
شکر ادا کرنے کی بجائے کفران نعمت کرنے لگے تو اللہ نعمتیں اٹھا لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے بدعمالیوں کی سزا ہوئی۔ بنی اسرائیل بھی بڑے فتح یاب رہے، بڑے کامیاب رہے، بہت کچھ ہوا، لیکن 2000 سے تقریباً 2000 سال پہلے ان کی جو کچھ بھی بدعمالیاں، مکاریاں، خرابیاں، دین دشمنی، اسلام دشمنی، اور جو اپنے مذہب سے بے رغبتی، اور انبیاء و مرسلین اور اللہ والوں سے دشمنی، جب ان کی بد کرداریاں بہت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا، اور اس عذاب مسلط کرنے پہ وہ ہوا کہ جالوت بادشاہ اس نے حملہ کیا بیت المقدس پر، یروشلم پر، اور اس نے لاکھوں لاکھ اسرائیلیوں کو 2-4 دن میں ہی کاٹ ڈالا اور لاکھوں کو ساتھ لے کے گیا، اور اسی میں یہ تابوت سکینہ جو بڑے اہتمام اور عزت کے ساتھ رکھا ہوا تھا اسے بھی اٹھا کے لے گیا، لیکن وہ مشرک تھا، اسے اللہ والوں کی تبرکات سے کوئی رغبت نہ تھی۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ایمان والے، اسی لیے اللہ والوں کے تبرکات سے ہمیں الفت اور محبت، ان تبرکات سے ہمیں عقیدت ہے، اور جو تبرکات کی عظمت کا، اس کی برکت کا انکار کرے سمجھ لو وہ کون لوگ کن کے ساتھ ہیں۔ تو جو جالوت بادشاہ تھا وہ لے گیا، اس نے وہاں معاذ اللہ ایک گھور پر، کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا، لیکن یہ اللہ کی شان کہ جس شہر میں وہ رکھا اس شہر میں ایسی بلا، بیماری، مصیبت آئی کہ مجبور ہو کے شہر والوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا اسی کی وجہ سے یہ ہمارے یہاں اتنی اللہ بلا مصیبت آئی ہے۔ کہا دوسرے شہر میں بھیج دو، اٹھا کے دوسرے شہر میں رکھ دیے تو یہ ساری یہاں سے بلائیں ختم ہوئی، وہاں بلائیں شروع ہوئی۔ پھر وہاں کے لوگوں نے شکایت کی تو وہاں سے ہٹایا گیا، تیسری جگہ بھیجا گیا۔ یہ اس میں کئی سال لگ گئے، اور اسی کئی سال کے دور میں جب پریشانی بڑی، جس شہر میں لے کے جائیں اور ان تبرکات کی بے حرمتی ہو وہاں مصیبت نازل ہو۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ پھر کرم فرمانا چاہا، تو طالوت بادشاہ وہاں پر بادشاہت کے لیے منتخب کیے گئے، لوگوں نے ان کا انکار کیا۔ بنی اسرائیل بڑے ضدی، گرم، بڑے بد کردار لوگ ہیں، انہوں نے ان کا انکار کیا کہ ہم انہیں بادشاہ نہیں بنائیں گے، اور قرآن میں پوری تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان بتائی کہ ایسے 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 اندر ہیں، ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اس لیے بادشاہ کے بننے کے لائق ہے۔ پھر انہیں کے ساری ان کے اطمینان و سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تابوت جو فرشتوں کے کاندھوں پر ہے تمہارے اطمینان کے لیے اور اس بادشاہ کے حق پر ہونے کے لیے اور اس کے حق پر فتح یاب ہونے کی نشانی کے طور پر وہ تابوت تمہیں واپس بھیجا جائے گا۔ تو وہاں جالوت بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ سب طرف سے بیماری 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 آ رہی ہے تو اس نے حکم دیا کہ اس تابوت کو کسی بیل گاڑی پہ رکھ کے یا بیلوں پہ رکھ کے اسے ہانک دیا جائے۔ وہ ہانک دیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں فرشتوں کے ذریعے وہ خود بخود یروشلم تک آیا، بادشاہ تک آیا، طالوت بادشاہ تک۔ جیسے ہی وہ آیا بنی اسرائیل کے دل میں اطمینان و سکون آیا، اب ہمیں فتح ملے گی اور یہ بادشاہ صحیح ہے۔ اور اس بادشاہ کے فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، ان کے بچپن فوان شباب کا نئی جوانی کا زمانہ تھا، اور انہی کے پتھر سے ہی جالوت بادشاہ بنا تھا۔ تو یہ پھر جب یہ تابوت سکینہ آیا، اس کی فتح، اس کی برکت سے پھر طالوت اور جالوت میں جنگ ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے جالوت مارا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ تابوت سکینہ وہیں رہا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام، بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ معبد تعمیر ہوا، وہ عبادت گاہ جسے یہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں وہی مسجد تھی، وہی مسجد تھی، وہی مسجد اقصیٰ، وہی بنی اسرائیل کا قبلہ تھا جو بعد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ایام میں اہل اسلام کا بھی قبلہ اول رہا۔
تو یہ نام اسے ہیکل سلیمانی کہے، وہی اصل میں مسجد اقصی ہے، وہی اسی میں یہ تابوت سکینہ رکھا تھا اور صدیوں رہا. لیکن چونکہ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے کہ 2000 سال پہلے کئی بار یہ اجاڑے گئے، بھگائے گئے، مارے گئے، کاٹے گئے ان کے بد کرداریوں کی وجہ سے. 2000 سال کے بعد اب یہ 1948 میں ان کو موقع ملا اور عیسائیوں نے یا برٹین نے برطانیہ کی گندی چال کی وجہ سے وہاں وہ فلسطین میں بسائے گئے اور جو کچھ ہوا ایک الگ بات. لیکن پھر ایک بادشاہ نے بخت نصر نے غالباً حملہ کیا اور اس کی وجہ سے وہ وہاں سے غائب ہوا تابوت سکینہ. آج تک پھر پتہ نہیں چلا کہ وہ تابوت کہاں ہے. یہودی کہتے ہیں کہ وہ یروشلم ہی میں کہیں ہے، اسی لیے وہ کھدائی کر کر کے ادھر ادھر ڈھونڈ رہے، کھود رہے، نکال رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ وہ افریقہ چلا گیا، کچھ کہتے ہیں برٹین میں ہوگا. اب اللہ کی مرضی، اللہ کے علم پاک میں ہے کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں. لیکن بہرحال قرآن سے ثابت ہے، عیسائی قوم بھی اسے مانتی ہے، یہودی قوم بھی مانتی ہے کہ تابوت سکینہ تھا، اس میں ان بزرگوں کے تبرکات تھے. اب کہاں ہے اللہ کے علم پاک میں ہے، ہم نہیں جانتے کہاں ہے. اور اب تو ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یہی ہمیں کونین کی آقائی عطا کرنے والی. قوم مسلم کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے غلامی مصطفیٰ. ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے. آج ہمارے لیے یہی لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں، ان کی نقش قدم پر چلیں، ان کی سچی غلامی کر کے ہر فرض ہر واجب کو اس کے وقتوں پر ادا کرتے ہوئے خود بھی سچے پکے مسلمان بنے. اللہ نے جو اعلان فرمایا تو حق فرمایا، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ ہمیں پورا کا پورا مسلمان اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلائے. ہمارے حرمین طیبین کی اللہ حفاظت فرمائے. مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ، اسے سعود کی مکاری ایاری اور خرافات سے بچائے. مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ، یہ قوم مسلم کے لیے دو بہت بڑے ناسور ہیں. ایک یہود، ایک سعود، یہ دونوں ایک ہی پٹھوی کے پٹے ہوئے، ایک ہی گھاٹ کے پانی پیے ہوئے. یہ یہودیوں سے جو ہمیں نقصان ہے یہ تو پھر بھی تھوڑا نقصان ہے، سعودیوں سے اس سے بڑا نقصان. یہودی کھلا دشمن ہے. یہودیوں سے ہمارے دین ایمان کو اتنا خطرہ نہیں جتنا ان سعودیوں سے. ان سعودیوں نے پوری دنیا میں گمراہی پھیلائی اور اہل سنت والجماعت کے لیے ناسور بن گئے. اللہ تعالیٰ یہودی اور سعودیوں سے کا قصہ تمام فرمائے اور حرمین طیبین کی حفاظت فرمائے. میرے پیر و مرشد دادا پیر حضور سرکار مفتی اعظم ہند کی کا وہ شعر یاد آیا کہ تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برپا، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے، مدینے سے یہ نجدی بلا نکلے اور یروشلم اور فلسطین سے یہ یہودی بلا نکلے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا مسلمان. وقت بہت ہو گیا، اخیر میں چونکہ حضور غوث پاک کی محفل ہے تو ایک منقبت حضور غوث پاک کرم آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس سے پہنچائیں. اور ہمیشہ کی طرح میں ایک ریکویسٹ آپ سے کروں گا جو بے پناہ ضروری بھی ہے کہ آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں. آپ سے گزارش ہے